نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ اور اگر وہ مائل ہوں لِلسَّلْمِ صلح کی طرف فَاجْنَحْ لَهَا تو آپ بھی صلح کی طرف مائل ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بے شک وہ سننے والا علیم جاننے والا۔ پیچھے ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ دشمنوں کے خلاف اپنی قوت کو جمع کرو، وہ خواہ مالوں کی صورت میں ہو، دولت کی صورت میں ہو یا اسلحہ کی جو قسمیں ہیں اس صورت میں ہو۔ اور پھر آگے ذکر ہے کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ معاہدہ ہے اور آپ کو خوف ہے کہ وہ معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے تو آپ ان کو پہلے ہی آگاہ کر دیں کہ آپ کا اور ہمارا جو باہمی معاہدہ ہے ہم اسے ختم کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد اگر یعنی آپ کی جنگی قوت دیکھ کر، آپ کی تیاریاں دیکھ کر دوبارہ اگر وہ مائل ہوتے ہیں صلح کی طرف تو آپ بھی صلح کریں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے صلح کریں کہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا العلیم جاننے والا ہے۔ یعنی کہ جو کفار ہیں، یہ یہود ہیں، جو بھی ہیں جن کے ساتھ آپ جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں، اگرچہ انہوں نے کسی مقام پر بھی آپ کو دھوکہ دیا ہے، کوئی بھی صورتحال تھی، اس کے باوجود اب آپ کی جنگی تیاریاں دیکھنے کے بعد وہ صلح چاہتے ہیں تو آپ صلح کر لیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صورت میں جنگ نہیں چاہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا غلبہ ہو۔ تو اگر سامنے موجود کوئی بھی قوت، غیر مسلم کوئی بھی قوت آپ سے صلح چاہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ غالب ہیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ آپ صلح کی پیشکش نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فوج ہو، اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ یہ فوج کسی کے سامنے جھکے یا کسی سے امن کا مطالبہ کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ اور اگر وہ یہ چاہتے ہوں کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ تو بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے۔ یعنی وہ اس معاہدے کی آڑ میں بھی اگرچہ دوبارہ بھی آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تب بھی آپ کو اللہ کافی ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور اللہ وہ ذات ہے ایدک بنصرہ جس نے آپ کو قوت دی اپنی مدد کے ساتھ وبالمؤمنین اور مومنوں کے ساتھ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اور محبت ڈالی ان کے دلوں کے درمیان لو انفقت اگر آپ خرچ کرتے ما فی الارض جمیعا جو کچھ بھی ہے زمین میں سارا کا سارا ما الفت بین قلوبہم تب بھی آپ ان کے دلوں میں محبت نہ ڈال سکتے ولکن اللہ الف بینہم اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان محبت ڈالی، محبت پیدا کی۔ انہ عزیز حکیم بے شک وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی جو نئے مسلمان ہوئے تھے صحابہ کرام، اسلام لانے سے پہلے ان کی آپس میں کئی ایک قسم کی دشمنیاں تھیں، خواہ وہ دشمنی ملکی لیول پر ہو، علاقائی لیول پر ہو یا پھر
جو تعصب کی کوئی بھی قسم ہے، زبانی تعصب ہے، قومی تعصب ہے، یا اپنے علاقائی تعصب کی بنا پر جو ان کے درمیان آپس میں نفرتیں تھیں، عداوتیں اور بغض کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس بغض کو محبت میں تبدیل کیا، ان کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کی، یعنی ایسی محبت پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ دنیا کی ہر چیز خرچ کر کے بھی ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر پیدا کی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یعنی پیچھے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے، یعنی آپ کا مددگار ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی مددگار ہے، آپ کو بھی کافی ہونے والا ہے، اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے جو پیروکار ہیں، آپ کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں، مومنین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کافی ہے اور ان کا بھی مددگار ثابت ہونے والا ہے ہر مقام پر۔ تو آج ہم دیکھیں کہ ہم بھی جو جہالت کے دور کی جتنی بھی تعصب کی قسمیں تھی، خواہ وہ قومی تعصب ہے، علاقائی تعصب ہے، یا کسی قسم کا بھی تعصب ہے، نفرت ہے، آج ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے باوجود ہم ان تعصب کی قسموں میں مبتلا ہو چکے ہیں اور ایک دوسرے سے نفرتیں اور عداوتیں رکھنے لگے ہیں، جبکہ یہ مسلمانوں کا چہرہ نہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت رکھیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے سے محبت کریں۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ اور رہی بات یہ قومیں کوئی کسی بھی برادری سے ہو، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے آپس میں پہچان کروانے کا ایک ذریعہ رکھا ہے کہ یہ اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، یہ اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ باقی اس کا مقصد کسی کو کسی کے اوپر بڑھوتری دینا نہیں کہ فلاں قوت میں زیادہ ہے تو وہ خاندانی آدمی ہے، ایسا بالکل نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ پہچان کا ذریعہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کے درمیان موجود تعصب، بغض، عناد، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔